احباب، ایک دلچسپ زاویہ یہ بھی ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں نے فلاں کام کیا تو اس میں سے کیا مراد ہے؟ یہ میں ہے کیا؟ کیا اس میں سے مراد میرا جسمانی وجود ہے؟ یعنی میرے ہاتھ، میرے پیر، میری زبان، میری آنکھیں، میرے کان، کیا یہ میں کو میں بناتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو خدا نہ خواستہ اگر میں کسی ایکسیڈنٹ سے دوچار ہوں اور اپنے ہاتھ سے محروم ہو جاؤں یا اپنے پیر سے محروم ہو جاؤں یا آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جاؤں، تو سوال یہ ہے کہ کیا پھر بھی میں رہے گا؟ جواب ہے کہ ہاں، پھر بھی میں رہے گا۔ یعنی میرے ہاتھ کے ہونے نہ ہونے سے میرے میں کے وجود کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی، یہ میں ویسے ہی موجود رہتا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ میں اس جسمانی شاکلے کا نام نہیں ہے، اس اجزائی ترکیب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اندر کی ایک نادیدہ شخصیت ہے جو بول رہی ہے۔ اسے آپ کانشیسنس کے نام سے تعبیر کریں، اسے آپ نفس کہہ کر پکاریں، اسے آپ اسپرٹ، سول یا روح کہہ لیں، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، لیکن ایک نادیدہ وجود ہے جس کا ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہر انسان کو حاصل ہے، یہاں تک کہ ایک ملحد کو بھی۔ وہ اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ خدا نہیں ہے، اس بات کی جسارت کر سکتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ کوئی خواب ہے اور میں خواب میں ہوں، میں سیمولیشن میں ہوں، میں ایک سیمولیشن کو دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ہے، یعنی میں ہوں، یہ ایک ڈائریکٹ ترین ایکسپیرینس ہے جو ہمیں حاصل ہے، اور اس میں کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک بڑا یعنی کہنا چاہیے کہ ایک ہارڈ ایشو سمجھا جاتا ہے کانشیسنس کی ڈیبیٹس میں، فلسفی کی ڈیبیٹس کے اندر۔ تو میں جو ہے یہ ایک نادیدہ شخصیت کا وجود ہے جو ہمارے اندر سے بول رہی ہے۔ اس کو آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اچانک سے ٹی وی غائب ہو جاتا ہے، ہم مثال کے طور پہ بی بی سی دیکھ رہے ہیں، اس پر نیوز دیکھ رہے ہیں، اور اچانک سے جو ہے وہ ٹی وی بند ہو جاتا ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ بی بی سی بند ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے ٹی وی سیٹ میں کوئی خرابی ہو گئی۔ اگر ہم اس ٹی وی سیٹ کی خرابی کو دور کر دیتے ہیں یا اس ٹی وی کی جگہ کوئی نیا ٹی وی لا کر لگا دیتے ہیں جو اس سگنل کو، جو کہ بی بی سی کے موجود ہیں، اسے پکڑنے لگتا ہے، تو دوبارہ سے اس چینل کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ یہی معاملہ ہماری شخصیت کا ہے۔ ہماری شخصیت، ہماری روح، ہمارے نفس کا ربط بھی ہمارے جسم سے کچھ اسی طرح سے ہے۔ یہ جسم اس کے اظہار کا ذریعہ ہے، ایک ٹیلی ویژن کے اپریٹس کی طرح ہے جو اس چینل کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ چینل یا وہ نادیدہ حقیقت اس میں کی صورت میں میرے اندر بھی پیوست ہے اور آپ کے صورت میں بھی ایک سافٹ ویئر کی طرح سے انسٹال ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم حقیقت ہے جس سے نظر چرانا ممکن نہیں ہے۔ البتہ جو تاثر ملحدین کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے وہ ایک پیور مٹیریلسٹک اپروچ ہے جو انسان کو ان انسانی اقدار سے ہی محروم کر دیتا ہے کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ پر کسی درجے فخر کر سکتے ہیں، یا ہم اس کے اوپر نازاں ہوتے ہیں کہ بھئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ معاملہ عطا کیا ہے۔ وہ کیا ہیں اقدار، اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن دیکھیں اس سے بھی پہلے ایک بات میں جو ہمیشہ کیا کرتا ہوں، میرے ذہن میں آ رہی ہے اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، کہ میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں ملحدین سے جب ملتا ہوں تو ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی تمہاری آنکھوں کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھنا۔ میں ان سے کہتا ہوں اچھا تمہارے کانوں کا کیا مقصد ہے؟ تو کہتے ہیں سننا۔ میں کہتا ہوں اچھا تمہاری زبان کا کیا مقصد ہے؟ کہتے ہیں جی بولنا۔ تو اچھا تمہارے ہاتھوں کا کیا مقصد ہے؟ تو کہتے ہیں تھامنا۔ میں کہتا ہوں تمہارے پیروں کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ جھنجلا جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی چلنا کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو پھر میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اچھا تمہارا کیا مقصد ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جس پر میرا مخاطب یا تو خاموش ہو جاتا ہے یا ہڑبڑا جاتا ہے، یا پھر اگر کوئی ذرا چلاک ہو تو سوچ کے کوئی نیا سا مقصد اپنے لیے تراشتا ہے۔ یعنی ہر بندہ اپنا ایک نیا مقصد بتا دے گا کہ میرا مقصد یہ ہے، میں ڈاکٹر بن کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے میرا مقصد، ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ شعور کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، یہ ہے میرا مقصد۔ تو وہ اپنا مقصد تلاش لے گا فرد کی سطح پر۔ حالانکہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تمہاری آنکھوں کا کیا مقصد ہے، تو سب کا ایک جواب ہے۔ آپ سے پوچھوں، کسی اور سے پوچھوں، کرسٹوفر سے پوچھوں، رام پرکاش سے پوچھوں، سب کے جواب یہی ہے کہ دیکھنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ہمارے جسمانی اجزاء سے لے کر ہمارے دل، ہمارے گردے، پھیپھڑے سے لے کر اس کائنات کے باہر جو چیزیں موجود ہیں، وہ آکسیجن ہو، وہ درخت ہوں، وہ پھل ہوں، ان سب کا ایک متعین مقصد موجود ہے۔
ہم اس مقصد کو جانتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ انسان جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا کیا مقصد ہے، تو وہ کسی ایک متعین مقصد کا جو پوری انسانیت کا احاطہ کرتا ہو بتانے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اور یہ مقصد کون بتاتا ہے؟ یہ مقصد بتاتا ہے اللہ، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں، مقصدیت سے خالی کر دیتا ہے آپ کو ایتھیزم، یعنی یہ کسی مقصد سے آپ کو بالکل دور لے جاتا ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایک ایسی مٹیریلسٹک اپروچ میں لے کر جاتا ہے کہ جہاں آپ صرف ایک کیمیکل کمپوزیشن کا نام بن کر رہ جاتے ہیں، یعنی ایک دماغی کیمیکل لوچا ہے جو آپ کے دماغ میں برپا ہے۔ نہ پھر ماں کی ممتا باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے، نہ پھر باپ کی شفقت باقی رہتی ہے، نہ رب اور بندے کا تعلق باقی رہتا ہے، یہ صرف ایک کیمیکل کمبینیشن بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک ایسے جانور ہو جاتے ہیں جو کہ بس پلے بڑھے ہیں، جو خود بخود وقت کے ساتھ پل بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے اوپر بلا وجہ کچھ اقدار کو سوار کر رکھا ہے، ورنہ ان کا کوئی حقیقی مقصد نہیں ہے۔ یعنی جو نیوڈ بیچز ہیں جو آپ جانتے ہیں جس میں لوگ برہنہ ہو کر گھومتے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ کیا صرف عیاشی کے لیے؟ نہیں، صرف عیاشی کے لیے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ بھائی جس طرح جانور کپڑے نہیں پہنتے، اور ہم بھی چونکہ صرف جانور ہی ہیں اس لیے ہم بھی کپڑے نہیں پہنیں گے، جیسے جانور جو ہے نکاح نہیں کرتے ہم بھی نکاح نہیں کریں گے، جیسے جانور سگے سوتیلے اور محرم نہ محرم میں فرق نہیں کرتے ہم بھی نہیں کریں گے۔ یہ وہ فلسفہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایتھیزم آپ کو اخلاقی طور پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو ایک روبوٹ بنا کر چھوڑ دیتا ہے کہ جیسے آپ صرف ایک کیمیکل کمپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہیں وہ اخلاقی اقدار سے خالی ہیں، جسے بس ایک زمانے کے ساتھ چل رہا ہے، جسے قرآن مجید میں کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زمانہ مار دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہم خود نہیں مرتے بس زمانہ مار دیتا ہے جو ٹائم پاس کے۔ تو اس طریقے سے یہ اس فلسفے کو پیش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت مہلک ہے۔ اصل شخصیت ہمارا یہ جسمانی وجود نہیں ہے دوستو، یعنی سائنس کا آج کے دور میں مطلب یہ جو سارے فلسفے برآمد ہو رہے ہیں یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے صرف اس جسم کو ہی، اس کی اسٹڈی کو ہی حقیقت مان لیا، جبکہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، تمہاری ایک نادیدہ شخصیت ہے، یہ جو تم کہتے ہو کہ میں نے یہ کیا، یہ جو میں ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ میں ایک جو ہے وہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور وہی تمہاری حقیقت ہے جو وہ کیا نام ہے اس کا، چارلس لوئس نام ہے ان کا، جو کہ ایک بڑے مشہور فلاسفر ہیں، اس وقت ذہن سے میرا نام نکل رہا ہے، ان کا سیکنڈ نیم لوئس ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو دا اسپرٹ، یو ڈونٹ ہیو دا اسپرٹ، یو آر دا اسپرٹ، یو ہیو دا باڈی۔ تمہارے پاس روح نہیں ہے، تم خود روح ہو، تمہارے پاس تو جسم ہے۔ اصل حقیقت ہماری تو یہی روح ہے، یہی نفس ہے، یہی نادیدہ وجود ہے، یہی میں ہے، جسے آج کے دور میں جو کہ الحاد زدہ تحقیقات ہیں اس میں بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور ہمارے جسمانی شاکلے کو کل حقیقت سمجھ لیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے جذبات ایک کیمیکل کمپوزیشن بن کر رہ گئے ہیں، اور ہمارا جسمانی جو ایک شاکلہ ہے وہ ایک بس حیوانی وجود بن کر، جو کہ اپنی جبلتوں کا پابند ہے، یہ بن کر رہ گیا، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ تو دین ہمیں جو ہے نا وہ سمجھ دیتا ہے، وہ مقصدیت عطا کرتا ہے جس سے الحاد ہمیں محروم کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کل اچانک آپ کی آنکھ کھلے اور آپ ایک ایسی فلائٹ میں موجود ہوں لیٹ سے، جہاں پہ بزنس کلاس آپ کو میسر ہو، بڑی زبردست والی جو ہے وہ سیٹ لگی ہوئی ہو، طرح طرح کے خوبصورت مشروب ہوں، ایئر ہوسٹس آ رہی ہوں آپ کو جو ہے نا چیزیں پیش کریں، بڑے اچھی سی موسیقی لگی ہو، ایک جو ہے نا بڑا لیوش سا ماحول ہو بھائی، بڑا زبردست، اور آپ کو بادشاہوں کی طرح ٹریٹ کرا جا رہا ہو، تو آپ اٹھ کے بیٹھیں اور آپ دیکھیں کہ یار آپ اس جہاز میں موجود ہیں، تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا آپ یہ سب دیکھ کر خوش ہو جائیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی واہ، چلو بھائی، لائف از اے بگ پارٹی؟ میرا نہیں خیال۔ اگر کہ آپ دماغ رکھتے ہیں تو آپ سوچیں گے، آپ پریشان ہوں گے کہ یار میں اس جہاز میں کیسے آیا، مجھے کس نے اس جہاز میں لا کر بٹھایا جبکہ مجھے کچھ یاد نہیں، اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ یہ جہاز جا کہاں رہا ہے، اس کی منزل کیا ہے؟ تو بھائی مقصدیت سے آنکھیں بند کر لینا جو کہ الہاد آپ کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ایک ایسے ہی آدمی کی مثال بن جاتا ہے جو صرف یولو کہتا ہوا کہ یو اونلی لیو ونس اینڈ لائف از اے بگ پارٹی سو انجوائے، ٹھیک ہے، یہ کہتا ہوا مر جاتا ہے، اور اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اسے کیوں بنایا گیا ہے۔ جس طرح جو ہے وہ بادل کا، پانی کا، پہاڑ کا، چرند پرند کا، میرے آرگنز کا، ہر چیز کا مقصد ہے، ایسے ہی میرا بھی ایک متعین مقصد ہے، اور یہ ہمارا خالق ہمیں بتاتا ہے، اور وہ تبھی معلوم ہو سکتا ہے جب آپ دین پر چلیں اور دین کو تسلیم کریں۔